مجھے بتاؤ تمہارے گھروں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں تو تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے، برسوں سے تم نے اللہ کے گھروں کو ویران کیا ہے، کبھی یہ تو سوچا ہوتا؟ یاد رکھنا میں کسی کی حمایت یا مخالفت کرنے نہیں آیا، لیکن میری قوم کے جوانوں ہزاروں کی تعداد میں یہاں جو ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر موجود ہے، اللہ کی عزت کی قسم اگر محسوس کر لے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کتنی جفا کی ہے، جس نے ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر خوبصورت شکل عطا فرمائی، پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں ہمارے لیے غذا پیدا فرمائی، ماں کے دل میں ممتا پیدا کی، باپ کے دل میں شفقت پیدا کی، زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ تانا، اتنی نعمتیں دی، اتنی قوتیں دی، اتنی عزتیں دی، چلنے کی طاقت اس نے دی، بولنے کی طاقت اس نے دی، حسن و جمال اس نے دیا، کھانے پینے کی قوت اس نے دی، اس نے سب کچھ دیا۔ دوستوں کے لیے وقت ہے، بیوی کے لیے وقت ہے، بچوں کے لیے وقت ہے، بھائیوں کے لیے وقت ہے، سب کے لیے وقت ہے، حتیٰ کہ اپنے کتوں کو ٹہلانے کے لیے وقت ہے، حتیٰ کہ چڑیا کوے پالنے کے لیے وقت ہے، حتیٰ کہ طوطا مینا کو دینے کے لیے وقت ہے، لیکن وہ خدائے وحدہ لا شریک جس نے ساری نعمتیں عطا کی ہے، اس کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نہیں۔ سن لو حالات اس سے بھی بدتر ہوں گے، حالات اس سے بھی زیادہ بگڑیں گے اگر ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ کوئی پناہ دینے والا نہ ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا گیا جب مسجدیں تعمیر کی جاتی ہے، جب مسجدیں بنائی جاتی ہے اور اس میں نماز ادا کرنے کے لیے لوگ نہیں آتے تو رات کی تاریکی میں مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، مولا جس نے مجھے ویران کیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ ہمارے گھر ویران کیوں نہیں ہوں گے؟ ہمارے گھروں سے آگ کے دھوئیں کیوں نہیں نکلیں گے؟ ہمارے گھروں کو زمین بوس کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ ہم نے برسوں سے اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا۔ جمعہ کی 2 رکعت کے سوا ہمارے نامہ اعمال میں ہے کیا؟ ایک جمعہ کی 2 رکعت۔ مسلمانوں کی 95% آبادی نماز کے لیے نہیں۔ رمضان المبارک کا حال یہ ہے، تراویح سے لوگ غائب۔ اتنی رکعتیں مولانا کیسے پڑھیں گے؟ دوستوں کے ساتھ گھنٹوں کھڑے رہ سکتے ہو اور رب کی بارگاہ میں کھڑے نہیں رہ سکتے۔ جن کے لیے، جسم کو بنانے کے لیے ہم برابر وقت نکال لیتے ہیں۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں بالکل جم کرو، وقت نکالو، لیکن یہ بھی کہتا ہوں جسم بنانا ہے تو جم جاؤ، اور اگر قبر کے کیڑوں سے جسم کو بچانا ہے تو مسجد میں آؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جم جاؤ گے تو جسم بنے گا، مسجد میں آؤ گے تو جسم قبر میں بچے گا۔ ہاں ہاں ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن لوگوں کے کفن کو بھی مٹی نے میلا نہیں کیا، ان کے کفن بھی محفوظ رہے۔ ارے دور کہاں جاتے ہیں اور کدھر جاتے ہیں؟ یہی مراد آباد کی سرزمین ہے، اور اس سرزمین پر ایک اللہ رب العزت کا ایسا بندہ جو اپنے وقت کا عظیم عاشق رسول تھا، جسے دنیا، اور وہ بھی اللہ اکبر، مجاہد حریت، مجاہد آزادی 1857 کا وہ عظیم ہیرو جس نے انقلاب میں اپنا خون جگر دے کر کے اللہ اکبر اسی ملک کی آزادی کے لیے بنیادیں فراہم کی، اسے دنیا سید کفایت علی کافی مراد آبادی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ان کے مزار مقدس سے روڈ ہو کر کے گزر رہی تھی، اور اللہ اکبر جب کھدائی ہوئی تو اس وقت لوگوں نے دیکھا کافی مراد آبادی کا جسم تو جسم محفوظ تھا، لیکن کفن کو بھی مٹی نے میلا نہیں کیا تھا۔ سبحان اللہ، کس کی سبحان زندگی ہے؟
اللہ اکبر، یہ اللہ کے وفادار لوگوں کی زندگی ہے، یہ اللہ اور رسول کے وفادار لوگوں کی زندگی ہے۔ کافی مراد آبادی کا ذکر آیا تو ایک بات میں اپنے جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ مراد آباد کے قریب کا علاقہ ہے، بلکہ مراد آباد کا ایک حصہ ہے۔ تھوڑا سا یاد رکھنا، ہم نے اپنے اسلاف کو بھلایا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم بہت عشق رسول کی بات کرتے ہیں، ہم بہت محبت رسول کی بات کرتے ہیں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ بڑے بڑے علماء موجود ہیں، حضرت مفتی صاحب قبلہ بھی یہاں موجود ہے۔ اگر میں غلطی کروں، حالانکہ میرا کوئی علمی معیار نہیں، میرے تقوی کا کوئی معیار نہیں، میں آپ سب سے زیادہ گنہگار ہوں، علمی حیثیت بھی میرے پاس کچھ نہیں، لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، جتنا ہم عشق رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں اتنا عشق مصطفیٰ میں ہم کمزور ہیں۔ یاد رکھنا، جس دن مسلمان سچا عاشق رسول بن جائے، ہم نعرے والے عاشق بنے، ہم کھچڑے اور شربت والے عاشق بنے، ہم بریانی والے عاشق بنے، لیکن ہم نے سچے عشق رسول کی طرف کبھی قدم نہیں بڑھایا۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج لبیک یا رسول اللہ کے نعرے تو بہت لگ رہے ہیں، مجھے اس نعرے سے کوئی اختلاف نہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے۔ کبھی سوچا لبیک یا رسول اللہ کا مطلب؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، حضور کہہ رہے ہیں نماز کے لیے آ، کیا کبھی کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں؟ حضور بلا رہے نماز کے لیے آ، وہاں سے تو غیر حاضر ہے۔ حضور فرما رہے اپنے چہرے پہ داڑھی سجا، وہاں سے غیر حاضر ہے۔ حضور فرما رہے ماں باپ کے حقوق ادا کر، وہاں سے تو غیر حاضر ہے۔ حضور فرما رہے ہیں اپنے بھائیوں کے حقوق ادا کر، وہاں سے تو غیر حاضر ہے۔ حضور صلہ رحمی کے لیے فرما رہے ہیں، وہاں سے تو غیر حاضر ہے۔ حضور بیوی کے ساتھ اس نے سلوک فرما کا حکم فرما رہے ہیں، وہاں سے تو غیر حاضر ہے۔ حضور بچوں کی اچھی تربیت کے لیے کہہ رہے ہیں، وہاں سے تو غیر حاضر ہے۔ حضور پڑوسیوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، وہاں سے تو غیر حاضر ہے۔ پھر کس منہ سے تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہا ہے؟ ہر نیکی کی جگہ سے تو غیر حاضر ہے، اور پھر کہاں تو حاضر ہونے کی بات کر رہا ہے؟ تو بڑی معذرت کے ساتھ ہم نعرے والے عاشق بنے، ہم لوگ اپنی طبیعت کے عاشق بنے، مگر یاد رکھو عشاق تو وہ تھے کہ جب رسول اللہ کے منادی نے اعلان کیا چلو مصطفیٰ جان رحمت سروں کے نذرانے کو لے کر کے بلا رہے ہیں، تو پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر کے سر کٹانے کے لیے وہ جوان آ جاتا ہے، وہ سر کٹانے آ جاتے تھے، ہم سر جھکانے کے لیے آنے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت کافی مراد آبادی کی بات چل رہی تھی، ہم وہ کیسے عاشق تھے، کیسے عشاق میں سے تھے۔ اللہ اکبر، جب ان کو پھانسی کی سزا وہ لوگوں نے اپنے طور پر دینے کی کوشش کی، حالانکہ وہ کوئی سزا نہیں تھی، عشق کی سزا نہیں ہوتی، عشق میں تو مزہ ہوا کرتا ہے۔